سورہ نمل کی آیت نمبر 15، سورہ نمل کا دوسرا رکوع اور 19ویں پارے کا 70واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، یعنی فیصلہ کرنے کا علم، سیاست کا علم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، یعنی علم قضاء و سیاست۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کا علم اور سیاست کا علم عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے، جس طرح شادی کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن شادی کے موقع پر گناہ کیے جائیں وہ برا ہے۔ تو سیاست فی نفسی بری نہیں ہے، ہاں سیاست کے نام پر گناہ کیے جائیں، ظلم و ستم کیا جائے، گندگی کی جائے، یہ بری ہے۔ اسلامی سیاست ہو، دین کی سربلندی کے لیے سیاست ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا اللہ نے علم دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو چوپایوں، جانوروں، پرندوں کی بولی کا علم اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی، نبوت عطا فرما کر، بادشاہت عطا فرما کر، اور جنات اور انسانوں اور شیاطین کو مسخر کر کے، یعنی اللہ نے ہمیں جنات، انسانوں، شیاطین پر کنٹرول دیا، نبوت دی اور ملک پر حکومت دی۔ تو حکومت کرنا بھی فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ حکومت تو صدیق اکبر نے بھی کی، حضرت فاروق اعظم نے بھی کی، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عبداللہ بن زبیر، کئی اللہ کے نیک بندوں نے حکومتیں کی ہیں۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ گزرے ہیں۔ حکومت فی نفسی بری نہیں ہے، بلکہ حکومت پا کر ظلم کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، یہ برا ہے۔ ہاں جو حکومت کو پا کر اسلام کو نافذ کرے اور لوگوں کو انصاف دے تو واقعی ایسا شخص بڑا خوش نصیب ہے، کیونکہ جو حاکم ہوتا ہے اس کے ایک آرڈر سے پورے ملک میں ایک نظام قائم ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ نیک صالح ہے تو اس کے لیے نیکی کمانا اور ثواب جاریہ کمانا آسان ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان داؤد کے جانشین ہوئے، نبوت میں، علم میں اور بادشاہت میں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا جانشین اور وارث بنایا، نبوت میں بھی، علم میں بھی اور بادشاہت میں بھی۔ وقال، اور سلیمان نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، یعنی بکثرت نعمتیں دنیا اور آخرت کی اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہی ظاہر فضل ہے، کھلا فضل ہے۔ مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مشرق اور مغرب کی پوری زمین کی بادشاہت عطا فرمائی، 40 سال آپ اس کے مالک رہے، پھر تمام دنیا کی مملکت عطا فرمائی، جنات، انسان، شیطان، پرندے، چوپائے، درندے، سب پر آپ کی حکومت تھی، اور ہر ایک شے کی زبان آپ کو عطا فرمائی گئی، اور عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں
آپ نے کئی چیزیں ایجاد فرمائی، اور آپ کے زمانے میں آپ کے حکم سے جنات نے بڑی عجیب و غریب تعمیرات کی. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمی اور پرندوں سے، تو وہ روکے جاتے تھے، یعنی آگے بڑھنے سے وہ روکے جاتے تھے تاکہ سب جمع ہو جائیں، پھر چلائے جاتے تھے. تو جنات جمع ہوئے، انسان جمع ہوئے، پرندے جمع ہوئے، اور پھر یہ قافلہ رواں دواں ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تو ہوا یہ لاکھوں انسانوں، جنات، پرندوں کو اڑا کر اور آپ کو اڑا کر جہاں آپ چاہتے وہاں پہنچا دیتی. حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کی وادی پر آئے، یا تو یہ وادی طائف میں تھی یا یہ وادی شام میں تھی. اس وادی پر آپ گزرے جہاں چونٹیاں بہت زیادہ تھیں. قالت نملہ، ایک چونٹی بولی. جو چونٹیوں کی ملکہ تھی وہ لنگڑی تھی. جب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں داخل ہوئے اور وہاں کی مخلوق آپ کی گرویدہ ہوئی، وہاں کے لوگوں نے آپ سے عقیدت کا اظہار کیا، تو آپ نے لوگوں سے فرمایا جو چاہو پوچھو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نوجوان تھے. آپ نے پوچھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی مادہ تھی یا نر؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساکت ہو گئے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ وہ مادہ تھی. آپ سے دریافت کیا گیا کہ یہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا قرآن کریم میں ارشاد ہوا قالت نملہ. اگر نر ہوتی تو قرآن شریف میں قالا نمل وارد ہوتا. سبحان اللہ. اس سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان علم معلوم ہوتی ہے. غرض جب اس چونٹی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگی قالت نملہ، ایک چونٹی بولی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں. یہ چونٹی نے اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، صاحب عدل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں. جبر، زیادتی، ظلم آپ کی شان نہیں. اس لیے اگر آپ کے لشکر سے چونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے خبری ہی میں کچلی جائیں گی کہ وہ گزرتے ہوں اور اس طرف توجہ نہ کریں. چونٹی کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے سن لی، اور ہوا ہر شخص کا کلام آپ کے کان مبارک تک پہنچاتی تھی. جب آپ چونٹیوں کی وادی پر پہنچے تو آپ نے اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں. سلیمان علیہ السلام کی سیر اگرچہ ہوا پر تھی، مگر بعید نہیں ہے کہ یہ مقام آپ کا جائے نزول ہو. یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کو اترنا تھا اور آپ نیچے کی طرف آ رہے تھے. تو چونٹی نے دیکھ کر چونٹیوں کو کہا کہ اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں بے خبری میں یہ لشکر تمہیں کچل نہ دے.